یہ تو معاملہ سمٹ جائے گا پلک جھپکتے. الخاریات و ملخاریات ہے یہ تو. آپ بلنک کریں یہ دنیا ختم ہے. ویسے بھی ختم ہو رہی ہے, کب تک زندہ رہے گی دنیا؟ دنیا ویسے بھی اپنا ٹائم پورا کر رہی ہے آہستہ آہستہ. اب بس نیئر ہے قیامت. آپ بولیں مولانا جشن میں آپ ڈرائیں تو نہیں, ہم لوگوں کو ڈرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. سائنس آر دیئر, جتنے بھی سائنس ہیں, نشانیاں ہیں روایتوں میں, سو آلموسٹ گیٹنگ کمپلیٹڈ, سب سمیٹ رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے, ہم فیہا خالدون, جہاں تم ہمیشہ رہو گے اس کی تیاری کرو. اس کے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں اس دنیا کے لیے, گھر, گاڑی, پیسہ, بزنس, ایجوکیشن, فلانا, یہ, اور کتنی پریشانی ہے اندر ہمارے. ابھی آج ختم ہوتا نہیں ہے, ہمیں کل کی پریشانی ہے, پرسوں کی پریشانی ہے, ترسوں کی. خدا کہتا ہے کہ میں تم سے کل کا عمل نہیں مانگتا. حدیث ہے, روایت میں معصومی فرماتے ہیں, خدا کہتا ہے میں تم سے کل کا عمل, یعنی کل تم نے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے, میں تم سے کل کا عمل نہیں مانگ رہا. تو تم کل اپنے رزق کے لیے کیوں پریشان ہو؟ ہم لیکن ہماری ساری زندگی پریزنٹ کو چھوڑ کے کل کے لیے پریشان ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اٹیچڈ ہیں دنیا سے, اور روزہ ڈی اٹیچ کرنے آتا ہے. زیادہ محترم, خوب نہیں پتا زندگی کا آخری رمضان, اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. یہ دوسروں کے لیے جنازے اٹھائے, دوسروں کو قبر میں دفنائے, دوسروں کے لیے فاتحہ پڑھے, اور اپنے لیے سوچے کہ مجھے موت نہیں آئے گی, تو سب سے بڑا دھوکہ ہے. موت کے لیے تیار رہیں, موت کے لیے تیار رہیں. تو اسی لیے بہرحال آج جو ہے وہ شب ولادت ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. خوب کریم اہل بیت, یعنی کرم جو ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے. امام کی جہاں خود امام ہے, انسان کامل ہے, امام معصوم ہے, اور وہ بھی پہلا فرد کہ جو رسول کے گھر میں آ رہا ہے. وہ آپ سوچیں کہ سیدہ کے گھر میں کتنی بڑی خوشی ہے کہ سبط پیغمبر آ رہے ہیں, اور وہ بھی ایسی کہ جسے رسول اپنا فرزند کہتے ہو. کیسی آپ just feel it. آپ کے یہاں ولادت ہوتی ہے, آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ کے بچے کے گھر میں ولادت ہو, آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ سوچیں رسول کو کتنی خوشی ہوگی کہ جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام آئے ہو. کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ ایک میری بیٹی کے گھر میں, اور کیا ایسا کہ نام بھی حسن ہے, یعنی سارے جمال, ساری خوبصورتیاں جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہیں, کرم پیدا ہو رہا ہے, جود بخشش پیدا ہو رہی ہے. ایسا کرم کہ جو آپ کو ملتا ہی نہیں ہے تاریخ کے اندر. امام کی فضیلتوں کو آپ پڑھیں ہسٹری میں, یقیناً آپ بکس پڑھتے ہوں گے, آپ دیکھیں کہ the way امام ٹریٹ پیپل کو ہمیں نہیں نظر آتا کہ کسی. اور یہ سب کیا تھا؟ سب وہی تھا جو اپنے نانا سے لیا. سب جیسے اپنے نانا کو دیکھا, جیسے اپنے بابا کو دیکھا, جیسے اپنی ماں کو دیکھا, وہی سب جو ہے وہ معاشرے میں پیش کیا. عزیزان محترم, امام نے 25 حج کیے پیدل. بعض کہتے ہیں برہنہ, یعنی چپل بھی نہیں پہنے. قرآن کی جب آیت کی آواز یا ایھا الذین آمنوا کی صدا آتی تھی, امام حسن مصطفیٰ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک. اس حالت کے اندر امام نے, اور اس کے بعد عبادت ایسی. عزیزان محترم, ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ You have to decide. ہم اپنی زندگی میں ہمارے لیے کون ہے رول ماڈلز, ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے رول ماڈل سے کتنا دور ہیں. یہ جو گھرانہ ہے یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس کے لیے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جس میں ذکر جو ہے وہ رفعت پاتا ہے. امام حسن کی فضیلت آپ دیکھیں کہ جو حدیث قصہ ہے, ہم قصہ پڑھتے ہیں, اس کے اندر امام حسن مصطفیٰ عید مباہلہ آپ دیکھیں. عید مباہلہ کے اندر کہ جہاں پر قرآن نے کہا کہ جاؤ نبی ان سے کہو کہ یہ اپنے جو ہے وہ دشمن کو, دوسرے جو موبائلیں پائے تھے کہ وہ اپنے ابنا اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, تو آپ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. یعنی وہاں پر کہ جہاں اسلام کی بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے, وہاں یہ بچہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے. یہ آسان نہیں ہے. یہ فضیلت یہ کم نہیں ہے کہ سامنے والے ان چہروں کو دیکھ کر چھوڑ کے چلے گئے. کہا یہ چہرے ایسے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو
پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. لیکن کیونکہ ہم لوگ فارچونیٹلی شیعہ پیدا ہو گئے تو ہمارے لیے ٹھیک ہے اچھا امام حسن ہے, کون سا سیکنڈ امام, ٹھیک ہے آگے چلو نیکسٹ. امام حسن کی لائف کیسی تھی, امام حسن کی عبادت کیسی تھی. امام حسن جب عبادت کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے بدن لرزتا تھا, وضو کرتے تھے لرزتا تھا. وہ ایک حدیث طولانی ہے, مجھے وقت ملا تو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا چھٹے امام کی, کہ امام کی عبادت کیسی عبادت تھی. امام خدا کی بارگاہ میں جب مسجد میں جاتے تھے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے کہ اے وہ جو اللہ, مسجد کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر ہے, خدا میزبان ہے, خدا تیرے گھر میں تیری ضیافت کے لیے ایک مہمان آ رہا ہے جو ٹوٹا پھوٹا ہے, خالی ہے. اس طرح مسجد میں آتے تھے. یہ چیز ہماری زندگی میں ہے کہ ہماری عبادت کیسی ہے. ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہم کیسا ہے, ہماری عبادت میں یہ خشوع خضوع, اور یہ تو مومن کی نشانی ہے. مومن کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ اپنی نمازوں میں لرزتے ہیں. ٹھیک ہے ہر وقت پاسبل نہیں ہے, مطلب رسول کے زمانے میں بھی اصحاب کہتے تھے کہ ہم ہر وقت تو یا رسول اللہ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو لگتا ہے ہواؤں میں ہیں, لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو کہا کہ وہ ہر وقت ظاہر ہے کیفیت نہیں ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی زندگی میں کبھی ایسی فیلنگ آئی کہ میں بھی کس کے سامنے لرزا کروں, کس کے سامنے کانپوں؟ خالق کے سامنے, توحید کے سامنے, رب جلال کے سامنے. امام بتائیں گے نا آپ کو کہ خدا کیا ہے.